نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ ہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن سورہ ہود رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے بخشش مانگو۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جس کا نزول ابتدا میں چھوٹی لیکن جامع آیات کی صورت میں ہوا، بعد میں ان آیات کی وضاحت نازل کر دی گئی۔ قرآن کی دعوت ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ اللہ تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ انسان کو اس لیے بنایا کہ ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ امتحان کا نتیجہ تو روز قیامت ظاہر ہوگا۔ کافر ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ ان قریب ان پر عذاب آئے گا اور وہی آفت انہیں گھیر لے گی جسے وہ مذاق سمجھتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 سے لے کر 24۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ انسان پر جب نعمت آتی ہے تو وہ ترانے لگتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو انتہائی مایوس ہو کر بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے نعمتوں پر شکر اور تکالیف پر صبر کرتے ہیں، گویا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر مقابلے میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آئے اور جس کو بلا سکتا ہے مدد کے لیے بلا لے۔ قرآن جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتا، اس لیے اسے اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر نازل کیا۔ مزید فرمایا کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت کا اجر ان کے لیے ہے جو نہ صرف اس کے لیے طلبگار ہوں گے بلکہ اس کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے۔ ایسے ظالموں کے لیے بدترین عذاب ہوگا جو اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایمان لانے والے اور نیکیاں کرنے والے شاندار بدلہ پائیں گے۔ پہلا گروہ اندھا اور بہرا اور دوسرا گروہ سننے والا اور دیکھنے والا، کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 25 سے لے کے 35۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ قوم نوح کی ہٹ دھرمی۔ تیسرے رکوع میں نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے کہا، آپ کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے، آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے کم تر گھٹیا لوگ ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، پھر اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھ پر وحی نازل کی۔ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہا، میں تمہارے کہنے پر ہرگز ایمان لانے والا فقراء اور درویشوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو ایک ایسا انسان ہوں لیکن اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چنا ہے۔ قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دی اور عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 36 سے لے کر 49۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ مجرم اولاد نیک والد سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کی قوم کو مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا، آپ اہل ایمان کے لیے کشتی بنائیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان اور ہر مخلوق کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کیا۔ پانی کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک طوفان جیسی صورت اختیار کر لی جس سے پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہونے لگی۔ کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے، باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کافر تھا، اس نے کشتی میں آنے سے انکار کر دیا، کفار کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔
رکوع نمبر 5 آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حق کو جھٹلانے کا برا انجام۔ 5ویں رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، ساتھ ہی بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارش برسائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی بات کو جھٹلا دی اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی برا اثر ڈال دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں گواہ ہوں، میں تمہارے معبود سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تم تک حق کی بات پہنچا دی، تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو، جو آخر کار ایک رسوا کن عذاب نے حق بات جھٹلانے والے کو تباہ کر دیا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 61 سے لے کر 68۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا انجام۔ 6 رکوع میں تمام قوم ثمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کی توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آباء و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم ایک زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 69 سے لے کر 83۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہم جنس پرستی کی عبرت ناک سزا۔ 7ویں رکوع میں اس واقعہ کا بیان ہے کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی بیوی زوجہ کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا اور بعد میں اس بیٹے سے ایک پوتا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا جبکہ میں بانجھ ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ لڑکوں کی آمد کی اطلاع پا کر قوم بڑی خوش ہوئی، آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو شرمناک فعل ادا کرنے سے باز کیا، تلقین کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم آج رات آپ کے گھر والوں کو لے کر بستیوں سے نکل جائیں گے۔ ان کی بیوی کے سوا تمام اہل خانہ نکل گئے۔ بدقسمت بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھیں اور وہ قوم کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا، پھر پتھروں کی بارش پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 84 سے لے کے 95۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حرام خوری کا برا انجام۔ 8ویں رکوع میں قوم شعیب پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک، ناپاک تول میں کمی، راستوں میں مسافروں کو لوٹنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی دعوت کو برے تکبر سے ٹھکرایا، اللہ نے زلزلے کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 96 سے لے کے 109۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ من گھڑت معبود ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ 9ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کی پیروی کی۔ روز قیامت فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور انہیں جہنم کے اندر لا کر گرایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ نے ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا، کسی قوم کے من گھڑت معبود اس سے ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان 2 طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک گروہ بدبختوں کا ہوگا جو جہنم میں چیخو پکار کرتا رہے گا، دوسرا گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 110 سے لے کے 123۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں۔
10ویں رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں، باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں، نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ مزید ارشاد ہوا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جس قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں سے نیک لوگ ہوتے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے۔ ایسے لوگ تھے مگر بہت کم جنہوں نے ہلاکت سے بچا لیا گیا۔ اب ملیں گے نئے صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یا ہماری سورہ ہود کمپلیٹ ہوئی۔